صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ الرحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا الرداء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اللہ پر راضی رہنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص مؤذن کی اذان کے بعد کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور بے شک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں، میں راضی ہوا اللہ کے رب ہونے پر اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر، تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ناظرین کرام، آج آپ ہمارے ساتھ ضرور رہیے گا، کیونکہ آج ایک ایسے عاشق، ایک ایسے غلام کا تذکرہ ہے صاحب، ایسے غلام کا کہ بس دل کی کیفیت ہی تبدیل ہو جاتی ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں اذانیں گونجتی ہیں ناظرین، بس یہ سمجھ لیجئے کہ وہ ہیں جو پہلے مؤذن تھے. ابھی تعارف کراتا ہوں انشاءاللہ. ناظرین، آج اس عظیم، اس پاک ہستی کا تذکرہ پاک ہے جن کو میں تو کم از کم سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کہتا ہوں. اور کیوں نہیں ناظرین، کیوں نہ کہوں، جن کو شیخین کریمین سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کر پکاریں، ان کا مقام، ان کا مرتبہ پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانے کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کے خریدار یار غار، یار مزار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، جو بکے بازار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اور ایسے بکے ناظرین کہ پھر رہتی دنیا تک عشق مصطفیٰ اور غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا توق اپنے گلے میں پہن کر سیدنا بلال بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے آقا بن گئے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ناظرین جب زبان پر آتا ہے تو عشق اور قربانیوں کا ایک عجیب مقام آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت میں جو آزمائشیں اور تکالیف آپ نے برداشت کی ہیں، اس کا تصور بھی محال ہے ناظرین، تصور بھی، یعنی ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس حد تک آپ کو تکالیف دی گئیں. یعنی آج سے کم و بیش 1450 برس پہلے ناظرین ذرا تصور کیجئے کہ مکے کی تپتی زمین جو تانبے کی طرح تپتی تھی، جس پر اگر گوشت رکھا جائے تو وہ گوشت بھی بھن جائے، اس زمین پر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا جاتا تھا ناظرین، پیٹھ کے بل لٹایا جاتا تھا اور سینے پر بھاری بھرکم پتھر رکھ دیا جاتا تھا، گلے میں رسی ڈال کر، کھردری رسی ڈال کر اوباش نوجوانوں کے ہاتھوں میں دے دی جاتی تھی، اور وہ ان کو مکے کی گلیوں کے اندر جو پھرایا کرتے تھے، گھوما کرتے تھے، یعنی ان پر تشدد کیا کرتے تھے. ظلم اور تشدد ناظرین بے انتہا آپ پر ہوتا تھا، مگر اس کے باوجود شمع رسالت کے اس پروانے کی زبان اقدس سے صرف عہد
جہاد کی صدائیں بلند ہوا کرتی تھی. یہی وجہ ہے ناظرین کہ اتنی عظیم قربانیوں پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے دیوانے کو کیا خوبصورت سند عطا فرمائی کہ اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تک یہ دنیا قائم ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھی جائے گی کہ راہ اسلام میں اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کرنے والے تم پہلے شخص ہو. دنیا میں ناظرین لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مؤذن آئے، بڑی توجہ رہے، دل کی سماعتوں سے آپ کو باتوں کو سننا ہے کہ لاکھوں کروڑوں مؤذن آئے ناظرین، اور مؤذن آئیں گے، ظاہر آتے رہیں گے، لیکن یہ عظیم شرف صرف سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیب کو نصیب ہوا کہ آپ زمین پر پہلے مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہرے. اور اس سے بڑی خوش نصیبی کی اور کیا سند ہوگی ناظرین کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلال کیا ہی خوش نصیب آدمی ہے کہ مؤذنین کے سردار ہیں اور ہر مؤذن آپ ہی کی اتباع کرتا ہے. یعنی خوش نصیبی دیکھیے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جن کی پہلی آذان کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مسجد کی تکمیل سے تعبیر فرمایا، اور وہ کیا حسین منظر ہوگا ناظرین. ذرا آئیے ذرا چشم تصور میں محسوس کرتے ہیں کہ جب فتح مکہ کا عظیم دن ہوگا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوں گے، کعبے کی رونق اپنے جوبن پر ہوگی، حکم سرکار علیہ السلام ہوا ہوگا، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کی چھت پر تشریف فرما ہوئے ہوں گے، اور آذان بلالی جس کے لیے مکے کی فضائیں ترسا تھیں جب وہ گونجی ہوگی ناظرین تو دنیا نے دیکھا ہوگا کہ یہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے کی معراج ہے. آخری بات عرض کر رہا ہوں ناظرین، اب ذرا چشم تصور میں یہ بات آپ کے ذہن میں رہے. آئیے محشر کے میدان کی طرف چلتے ہیں کہ محشر کا میدان ہوگا، اور وہ کیا حسین اور خوبصورت منظر ہوگا جب سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے. اور کیا شان ہوگی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور کیا شان ہوگی میرے آقا کے غلام اور ہمارے آقا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جس ناکے پر سرکار علیہ السلام سوار ہوں گے ناظرین اس کی مہار کوئی اور نہیں تھامے ہوگا بلکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروٹوکول آفیسر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک میں ہوگی. مجھے کہنے دیجئے ناظرین کہ مہار پکڑ کے چلنے والا آگے ہوتا ہے، لہذا پہلا قدم غلام کا جنت میں پڑے گا اور اس کے بعد آقا علیہ السلام تشریف لائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آغاز کرتے ہیں آپ سے علامہ صاحب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی آپ یہ دیکھیں غلامی کا، عشق کا، قربانی کا یا ایک تصور سامنے آتا ہے. آپ کا تعارف، قبول اسلام اور جو خاص طور پہ جو ظلم اور جبر آپ نے برداشت کیا ہے، ابتدائی حالات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس شخصیت کا آج تذکرہ کرنا ہمیں مطلوب و مقصود ہے، یقیناً وہ ایسی ہستی ہیں کہ جن کو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ وہ عشق اور وہ محبت حاصل تھی جو آج بھی پوری امت کے لیے ایک استعارہ کی حیثیت رکھتی ہے. اور آج بھی عاشقان مصطفیٰ حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے جو خیرات حاصل کرتے ہیں ان میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ آپ کا وسیلہ جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور میں اگر یہ کہوں کہ آج بھی اگر لوگوں کے دل میں عشق مصطفیٰ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے تقسیم ہو رہا ہے تو یہ یقیناً درست ہوگا کہ آقا کریم علیہ السلام کی عنایت بذریعہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ. تو میں آپ کے ابتدائی تعارف کے حوالے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
آپ کے اس غلام حضرت بلال کا نام ہی انتہائی عظمت والا ہے. بلال کا مطلب ہی تر رکھنے والا، سبحان اللہ، تازگی دینے والا. سبحان اللہ. تو آج بھی ہمارے عشق کو، ہماری محبتوں کو تازگی عطا فرما رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، آپ کے والد کا نام رباح تھا، ٹھیک ہے. آپ کی والدہ محترمہ کا نام حمامہ تھا، ٹھیک ہے. اور یہ بھی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا کلمہ طیبہ پڑھ کے دائرہ ایمان میں داخل ہو کر درجہ صحابیت پر فائز تھیں. تو اسی طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کیا جو پس منظر تعلق وہ حبشہ سے ہے، لیکن اگرچہ کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہی ہوئی تھی. ٹھیک. تو حمامہ آپ کی والدہ انتہائی خوبصورت تھیں، حسن میں، وجاہت میں. وہ ایک الگ واقعہ ہے کہ ان کی شادی رباح جو غلام تھے ان کے ساتھ کیسے ہوئی، وہ بھی میں اشارہ دے کے آگے چلوں جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب ابرہہ نے حملہ کیا مکہ مکرمہ پر، تو اس کے بعد وہ عذاب کا شکار ہوا. تو اس کے خاندان کی ایک شہزادی تھی، وہ ادھر ادھر وہ آنے کو تیار نہیں تھی، اس کا دل نہیں مان رہا تھا، تو اس لیے وہ عذاب سے محفوظ رہی. اس کو عذاب نہ ملا، لیکن اہل مکہ کی نگاہ کے اندر وہ خاتون، وہ شہزادی جو تھی، وہ اس وقت قابل نفرت تھی ابراہہ کی اس حرکت کی وجہ سے، جسارت کی وجہ سے جو بیت اللہ کو گرانے کی اس نے سوچی تھی. تو پھر لوگوں نے مشورہ کیا کہ اب یہ اس کے خاندان کی، تو اس کو سزا کون سی دی جائے. کسی نے کہا جلا دو، کسی نے کہا مار دو، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ. لیکن آخر میں ایک شخص نے رائے دی کہ یہاں پر جو ہے ایک شخص ایسا موجود ہے جو حبشی ہے، اس کو وہ سزا دو جو ایک دفعہ نہ مرے بلکہ زندگی میں بار بار مرے. اور وہ کس طرح ہے کہ وہ غلام جس کو مکہ مکرمہ میں داخلے پہ بین کیا ہوا ہے، ان کے نقوش چہرے کے ایسے نہیں ہے کہ لوگ ان کو برداشت کریں، لوگ ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں. تو یہ شہزادی ہے اور وہ غلام ہے، اور ہے بھی کوئی خوبصورت شکل کا نہیں، لہٰذا اس کی شادی اس کے ساتھ کر دی جائے تاکہ یہ ہمیشہ تڑپتی رہے اور اپنے ماضی کو یاد کرتی رہے کہ ہمارے بڑوں کے گناہ ہمارے کھاتے میں کس طرح ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. تو جب نکاح کیا گیا، یہ شہر سے باہر ان کو رکھا گیا، تو وہاں پر پھر ان کے عقد کی وجہ سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا تولد ہوا. سبحان اللہ. اچھا، جو ابتدائی حالات ہیں آپ کے قبول اسلام، جی میں ساتویں شخصیت ہے، جی آپ جو ہیں وہ السابقون الاولون میں شامل ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ سے باہر غار کے اندر تشریف فرما تھے. تو آپ بکریاں لے کر جایا کرتے تھے چرانے کے لیے. تو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں کہا کہ آپ ہمیں دودھ دے دو. تو یہ دیکھیے کہ کیسی سلیم الفطرت روح تھی. وہ کہنے لگے کہ میں آپ کو دے تو سکتا ہوں، لیکن میرے حصے کی ایک بکری ہے، باقی بکریاں میری ہیں نہیں، تو میں ان پہ تصرف کیسے کر سکتا ہوں. یہ دیکھیے کہ کس طریقے سے سلیم روح تھی، اور آقا کریم علیہ السلام کی طرف میلان ہو رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے آپ نے، اور میں کہ یہ بچہ تو بالکل پڑھا لکھا معلوم ہوتا ہے. جوانی کی عمر میں آپ نے ان کو شفقت کے ساتھ اپنا بچہ قرار دیا. تو آپ نے، اور میں کہ تمہاری جو بکری اس میں سے تو لے سکتا ہوں. اس نے کہا وہ تو اتنی کمزور ہے، لاچار ہے، اس کے تو جسم میں دودھ مشکل ایک آدھ گلاس بنتا ہے، اور وہ شام کو میں پیتا ہوں، اور ابھی تو آئے ہیں تو اس کے پاس تو ہے کچھ نہیں. آپ نے فرمایا اجازت دینا، تمہارا کام ہے، پی لینا ہمارا کام ہے. تو اس نے عرض کیا حضور اگر دیتی تو لے لیں. آپ نے دستے شفقت پھیرا، جب اس کا دودھ نکالا تو اتنا دودھ نکلا، اتنا دودھ کہ آپ نے سب سے پہلے فرمایا بلال لو تم پی لو. وہ کہتے ہیں کہ دن میں پہلی مرتبہ مجھے دودھ پینا نصیب ہو رہا تو حضور کی برکت سے نصیب ہو رہا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے، حضور نے خود نوش فرمایا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ آگے بڑھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں. یہ 3 دن میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ آپ 3 دن وہاں رہے، یہ 3 دن بکریاں لے کے جاتے رہے، اور حضور کی برکت سے وہ خوب فربا ہو کر واپس آتی. تو ابو جہل نے اس وقت کہا عبداللہ بن جدعان سے، جس کی وہ بکریاں تھیں، وہ کہنے لگے سمجھ نہیں آتی، تیری بکریاں پہلے بھی یہی لے کے جاتا تھا اور ادھر ہی لے کے جاتا تھا، اور اب یہ لے کے آتا ہے، تو اب ان کے پیٹ جو بھرے ہوتے ہیں اور بڑی مجھے موٹی نظر آ رہی، یہ کیا وجہ ہے؟ وہ کہنے لگے یہ تو سمجھ نہیں آتی، اسی سے پوچھے تو انہوں نے وہ راز تو نہ بتایا. وہ اب یہاں پہ ابو جہل کہنے لگا مجھے تو لگتا ہے یہ ابن ابی کبشہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے، وہ غائب ہے مکہ سے، جدھر یہ جاتا ہے وہ ادھر ہوں گے، یہ انہی کی برکت سے بکریوں کے پیڑ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس طرح جو ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے. ہم میں اشارتاً بات کرتا ہوں وقت کی قلت کو پیش نظر رکھ کے کہ آپ کے اوپر جو ظلم و ستم کیے گئے، اور وہ اس قدر تھے کہ انگارے جلا کے جب آپ کو لٹایا جاتا چربی پگھل جاتی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے ایک مرتبہ خواہش کی کہ آپ مجھے وہ کوئی نشان تو دکھائیں جو مکہ میں سزا دی جاتی تھی. تو آپ نے اپنی پشت سے جب قمیض ہٹائی تو وہاں پر وہ سفید چربی کے
نشانات موجود تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ اس پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے کہ بلال ہم نے بھی اسلام قبول کیا, آپ نے بھی کیا, لیکن ایسا کوئی ظلم ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا جو آپ نے اسلام کے لیے. کچھ اس طرح کا واقعہ بالکل ملتا جلتا میری یادداشت میں آ رہا ہے, حضرت خباب بن الارت کا ہے کہ وہ ہم تو اس وقت ایمان لائے تھے جب ہمارے ساتھ یہ ساری صحبت جی ان کا بھی ہے, اور ان کو تو آپ اسی وقت سے سیدنا کہنا شروع ہو. بالکل ٹھیک, بات آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے کہ خاص طور پہ میں چاہتا ہوں وہ پورا منظر کشی آپ کے سامنے, مطلب آپ دیکھنے والوں اور سننے والوں کو بتائیے کہ یہ جو امیہ بن خلف کی غلامی سے سرکار علیہ السلام کی غلامی میں آپ تشریف لائے, یعنی جو اوباش نوجوان آپ کے ساتھ کیا کرتے تھے, اور تھوڑا سا نقشہ جو انہوں نے کھینچا, ذرا بتائیے کہ کیا وہ ایکچول ہوا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بات کو یہاں سے شروع کرنا چاہوں گا کہ حکیم الامت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب حضرت بلال کا ذکر کیا انہوں نے فرمایا کہ جتنے بھی یہ کالی رنگت والے ہیں تم جو ہے وہ پریشان نہ ہوا کرو, بلکہ فخر کرو کہ جس قبیلے سے تم ہو اس سے بلال کا تعلق ہے. مردم چشم زمیں یعنی وہ کالی دنیا, وہ تمہارے شہداء پالنے والی دنیا, گرمی مہر کی پروردہ ہلالی دنیا, عشق والے جسے کہتے ہیں بلالی دنیا, تپش اندوز ہے اس نام سے پارے کی طرح, غوطہ زن نور میں ہے آنکھ کے تارے کی طرح. سبحان اللہ. اور پھر ان کی اذان کے حوالے سے کہتے ہیں اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی, نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی, سبحان اللہ. ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری, کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی نبی کو. نہیں, وہ اقبال نے کہا کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. تو یہ جناب وہ دیکھتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں یہ عرض کروں کہ جب وہ غلامی میں تھے اور پھر وہ جیسے انہوں نے فرمایا کہ سل رکھی جاتی, گردن میں رسہ ڈال کے اس ریت پہ آپ کو لٹایا جاتا کہ جب وہ ریت گرمی سورج کی جذب کرتی اور وہ گردن پہ لگتی تو جسم کا گوشت اس سے پگھلتا تھا. اور اس شدید تکلیف کے اندر آپ نے جو نعرہ اپنے لیے پسند کیا تھا وہ نعرہ ہے احد 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 احد. تو کسی نے بعد میں آپ سے پوچھا تھا کہ آپ اللہ اللہ بھی تو کہہ سکتے تھے, رحمان بھی تو کہہ سکتے تھے. تو فرمایا میں نے بہت سے لفظ سوچے, فَأَكْثَرُ لَفْظٍ يُغِيظُ قَلْبَ الْكُفَّارِ أَحَدٌ أَحَدٌ. میں نے کہا کہ اور بڑے لفظ ہیں لیکن جو لفظ کافروں کے دل کو جلائے میں وہ لفظ بولنا چاہتا ہوں, وہ اللہ کی وحدانیت کا. اچھا میں تھوڑا سا مسٹیک کر رہا ہوں, یا تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دونوں میں سے کوئی ہستیاں فرماتی ہیں میں حج کی غرض سے آیا تھا اور میں نے دیکھا کہ اوباش نوجوان جو ہے ایک شخص کے گلے میں جو رسی ڈال کے مطلب ان کو کھینچ رہے تھے. یہ تو سارے مکہ کے کفار اور مشرکین اور مسلمان گواہ ہیں کہ جتنی تکلیف انہوں نے برداشت کی. تو پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جن کے مال کو, جنہوں نے اپنا مال سرکار کے وقف کر دیا تھا, پھر انہوں نے یہ سعادت حاصل کی اور اس سعادت کو قرآن نے بھی ذکر کر دیا کہ وہ گئے اور جا کے پھر 9 اوقیہ سونا, ایک روایت میں آتا ہے کہ اس دور میں بہت بڑا تھا جبکہ غلام کی قیمت صرف 1 اوقیہ سونا تھی, تو انہوں نے امیہ بن خلف کو 9 اوقیہ سونا دے دیا اور حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا اور لے کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. بعض لوگوں نے کہا یہ ابو بکر صدیق کے اوپر بلال کا کوئی پرانا احسان تھا جو انہوں نے اتارا ہے. قرآن بول اٹھا, حضرت جبرائیل یہ والی آیات لے کے آئے, وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَسَوْفَ يَرْضَى. کہ صدیق نے جو کیا ہے وہ رب کی رضا میں کیا ہے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو پھر سینے سے لگایا, پھر ساری زندگی بڑے تبسم فرمایا, بڑا خوش ہوئے سرکار, خوش ہوئے, اور پھر ساری زندگی خادم خاص کے طور پہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ رہے ہیں. سبحان اللہ. پروفیسر صاحب آپ تو ویسے ہی عشق کے آدمی ہیں, ظاہر تینوں عشق کے آدمی ہیں, ذرا آئیے ذرا ایک عاشق صادق کی بارگاہ میں احادیث کی روشنی میں ان کے خصائص سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کتنی رفتیں, کتنا مقام اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا. جی بہت شکریہ. پہلے تو یہ کہ ڈاکٹر صاحب نے علامہ اقبال کے شعروں کو چھیڑ کر کچھ ہماری تانوں کو بھی چھیڑ دیا ہے. تو یہ ہے کہ جب بلال کا لفظ ہو, عشق رسول کی بات ہو, تو پھر اقبال کے کچھ وجدان. آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ بات انٹرو میں بھی کہی, بار بار کر رہے ہیں کہ پہلے مؤذن جو زمین, آپ عاشق کی بات کر رہے ہیں, آج آپ کی آواز میں وہ کڑک محسوس نہیں ہو رہی, کیا بات ہے, ذرا اس کڑک سے آئیے نا ذرا. ٹھیک ہے. پہلے مؤذن جو ہیں زمین پر, اور جن کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اذان کو مسجد نبوی کی تکمیل کے ساتھ جوڑ دیا ہے, وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے جس طرح اشعار پڑھے ہیں, اقبال بڑی خوبصورت انداز میں اس کو ایک اور مقام پر نظم لکھی ہے بلال کے نام سے, اور اس میں وہ کہتے ہیں جس کا امی ازل سے ہوا سینہ بلال, وہ بات جس کا امی ازل سے ہوا سینہ بلال, اس کی اس محکوم اس صدا کے ہیں شہنشاہ و فقیر, شہنشاہ بھی اور فقیر بھی اسی آواز
کے حکم کے نیچے لگے ہوئے ہیں، جس کا امی ازل سے ہوا سینہ بلال، محکوم اس صدا کے ہیں شہنشاہ و فقیر، ہے تازہ آج تک وہ نوائے جگر گداز، وہ جگر کو پھاڑ دینے والی، چیر کے رکھ دینے، گداز پیدا کر دینے والی وہ آواز آج تک تازہ ہے تازہ آج تک وہ نوائے جگر گداز، صدیوں سے سن رہا ہے جسے گوشے چرخے پیر، اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے، اللہ سکندر رومی مٹ گیا ہے مگر بلال حبشی تا ابد زندہ ہو گیا ہے، اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے، یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ اصل میں وہ جو معاملہ ہے نا عشق کا، سارے معاملات تو بلال کو ملے ہیں اس عشق کے صدقے میں۔ وہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یہی جو روایت ابھی پڑھی گئی بخاری شریف میں 1149 نمبر پر یہ حدیث ہے، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال حدثنی بے ارجع عمل عملتہ فی الاسلام، جس اسلام میں جو ایسا کام جس کی تجھے سب سے زیادہ ثواب کی امید ہو وہ بتا۔ تو انہوں نے کیوں؟ اس لیے کہ سمعت دفع نعلیک بین یدی فی الجنہ، میں جنت میں جا رہا تھا، اپنے آگے آگے تیرے جوتوں کی آواز سنی ہے میں نے، جوتوں کی آواز، بلال وہاں نہیں تھے لیکن جوتوں کی چل زمین پہ رہے تھے، آواز جنت میں پہنچی تھی۔ اس کا جو معاملہ بلال نے بتایا ہے وہ تو وہی ہے جو روایت میں آ گیا ہے کہ میں جب وضو کرتا تھا تو میں لیکن یہ وضو کے ساتھ 2 نفلیں پڑھنے والا عمل تو شاید اور بھی لوگ کرتے ہوں، بلال کے اس عمل کو وہاں تک جو لے گئی ہے وہ اس کے رسول کی ذات، وہ سرکار دو عالم کا عشق ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ جب جڑا ہے تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اب اس کی آواز جنت تک میں نے سنی ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا السباق اربع، 4 لوگ ہیں جو دوسروں سے پہلے آگے نکل گئے، انا سابق العرب، عربوں میں سے سبقت لے جانے والا وہ میں ہوں، سلمان و سابق الفرس، اور سلمان جو فارسی لوگوں میں سے وہ آگے نکلا ہے، پہل کر گیا ہے، وہ سلمان ہے، وہ بلال و سابق الحبشہ، اور حبشہ میں سے جو سبقت لے گیا ہے وہ بلال ہے، وہ سہیب و سابق الروم، اور روم سے جو سبقت لے گیا ہے وہ سہیب ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جن 4 سبقت لے جانے والوں میں سرکار دو عالم خود اپنا تذکرہ فرما رہے ہیں، وہاں بلال کا تذکرہ فرمایا کہ میں عرب سے اور بلال حبشہ سے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ قرآن مجید میں بھی ہے، یعنی وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس میں آپ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا، میں تھا، ابن مسعود تھے، بلال تھے، بنو حزیل کا ایک شخص تھا اور کچھ 2 اور بندے تھے، ہم 6 لوگ تھے۔ جب یہ کافر آئے ہیں اور انہوں نے آ کے کہا اطرد ہؤلاء عنک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو اپنے پاس سے ہٹائیے، فلا یجترئون علینا، ورنہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، ان کا کیا جرت ہے ان کی کہ ہمارے پاس برابر بیٹھ جائیں، ان کو ہٹائیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے، ان کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ ان کو اپنے پاس سے ہٹائیں، لیکن چونکہ ان کے دلوں میں سرکار دو عالم کا عشق کمال درجے کا ہے، یہ حضور کے اصلی سچے خالص مخلص پیروکار ہیں، ان کے اس عشق کی وجہ سے سرکار نے تو ابھی جواب نہیں دیا، عرش اولی سے جبریل پیغام لے کے آ گئے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ الانعام کی آیت نمبر 52 اس پہ نازل ہوئی اور اس میں پروردگار عالم نے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے پیغمبر کبھی ان کو اپنے پاس سے نہ ہٹانا، یہ تو صبح و شام اپنے رب کے چہرے کو متلاشی رہے۔ یہ جو عشق والے لوگ ہیں ان کو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو تذکرہ فرمایا ہے یہ اعلیٰ درجے کے عاشقوں میں شامل ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی لیے حضرت بلال کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق تو یہ بھی فرمایا کرتے تھے، جب وہ اوصاف ابو بکر صدیق کے بیان کرتے، تعریف ان کی بیان کر رہے ہوتے، اور ساتھ کندھے پہ ہاتھ بلال کے بھی رکھ دیتے اور کہتے ھذا بلال من حسنات ابو بکر، یہ بلال بھی ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے، جس ابو بکر نے ان کو آزاد کروایا ہے وہ بلال۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا سعادت السودان اربعہ، 4 لوگ ہیں جو سوڈانیوں سے بھی، جو ان کے بھی سردار ہیں، جن کو آپ نے سرکار نے ارشاد فرمایا لقمان والنجاشی وبلال والمہجہ، 4 لوگ وہ ہیں، ان 4 میں بھی جو سردار ہیں۔ اور پھر سرکار دو عالم کا وہ فرماتا خود سنا چکے، جنت بھی جس کا شوق رکھتی ہے وہ بلال ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ
وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جناب عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ عشق مصطفیٰ کا یقیناً استعارہ ہیں، اور آج بھی دنیا آپ ہی کے توسل سے عشق مصطفیٰ کی شمع کو اپنے سینے کے اندر انوار و تجلیات کی صورت میں فروزاں کیے ہوئے ہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو آقا کریم علیہ الصلاۃ سے اتنا عشق تھا کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی سمجھتے تھے اگرچہ خود حضور کے قرب خاص میں بہت رہے ہیں، لیکن کمال یہ ہے کہ خود بڑے عاشق ہو کر بھی ان کے عشق کی خیرات مانگ رہے ہیں. اچھا وہ دیکھیں نا، وہ جو سرکار علیہ السلام کی نظر بھی ایسی تھی آپ پر. اجوا کھجور والا جو واقعہ ہوا تھا کہ اب تمہاری کھجوریں بکیں گی. ہاں جی، بتائیے نا وہ کیا ہوا. اچھا اس واقعے کی طرف وہ بھی آ جائے نا، وہ تو عشق والا ہی واقعہ ہے نا. عشق کا ایک واقعہ ادھر عرض کر کے پھر جب آپ جانے لگے نا مدینہ منورہ سے شام کی طرف، تو حضرت ابوبکر صدیق کا آپ جنید صاحب سوچیں اور اس پہ دل لرز اٹھتا ہے کہ خلیفۃ المسلمین ہو، امیر المومنین ہو، اور حضرت بلال جانے لگیں تو کس لجاجت کے ساتھ، جب کہ اپنا ہی خرید کے آزاد کیا ہوا غلام ہے، کس منت سماجت سے ان کو روک رہے ہیں. کہ حضرت بلال حبشی کے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا اقرار. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے ان شخصوں کا، یا بلال تجھے خدا کا واسطہ ہے بلال، یہ کہہ کون رہا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق جنہوں نے خود خریدا، وہ کہتے ہیں تجھے خدا کا واسطہ ہے، وحقی و حرمتی، میرا بھی تجھ پہ حق ہے، میری بھی تجھے پہ حرمت ہے، اس کا خیال کرنا. اور اس کے ساتھ کیا کیفیت ہے، اگلا جملہ دیکھیں، فقد کبرتو، میں بوڑھا ہو گیا، وضعفتو، میں کمزور ہو گیا، وقت طرب آجلی، میری موت قریب آ گئی، میرا آخری وقت قریب ہے، بلال تو مجھے چھوڑ کے جا رہا. اب یہ انداز دیکھیے ایک عاشق صادق کے لیے یہ کتنا بڑا خراج تحسین ہے. کہنے لگے بلال جب تک میں ہوں تب تک نہ جاؤ، میرے بڑھاپے کا اور میری موت کا خیال کرو. فاقام بلال، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر ٹھہر گئے، اور جب تک آپ کا وصال نہیں ہوا تب تک یہ موجود رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی یہ تمنا اور خواہش تھی کہ میری قبر تک حضرت بلال حبشی کا توسل رہے اور مجھے قبر کے اندر. اچھا پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی، پھر آپ نہیں رکے؟ پھر نہیں رکے. اچھا وجہ مجھے جو سمجھ آتی ہے علامہ صاحب وہی سمجھ آتی ہے کہ آپ کا دل ہی نہیں لگا. پھر دل نہیں لگا مدینے والی سرکار کے ظاہری پردے کے بعد مدینے میں آپ کا دل ہی نہیں لگا، کیونکہ وہ تو رخ انور کے روز دیدار کرتے تھے. اب اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح یہ واقعہ ہوا اجوا کھجوروں میں، یہ دیکھیں تو اس میں جب حضور نے فرمایا کہ اب تو آپ آزاد ہو، چلو اپنا کچھ کماؤ، کچھ پیسے دیے، تو آپ گئے منڈی میں جا کے دیکھا، سمجھا کہ جو سب سے زیادہ مل رہی ہیں کھجوریں وہ خرید لیں، حالانکہ وہ ذرا کم قیمت وہ ردی سمجھی جا رہی تھی. آپ نے سمجھا بھی کثرت سے مل رہی، وہ لا کے ادھر بیٹھ گئے سیاہ رنگ کی دوسری کھجوروں سے زیادہ. تو کئی دوست جو تھے وہ رہے تفنن کہنے لگے بلال میچنگ خوب کی ہے، اپنے جسم کے ساتھ جو ہے وہ کھجوروں والا رنگ اختیار کیا ہے. اب یہ دیکھتے رہے کسی نے خریدی نہیں، چونکہ وہ ان کی ڈیمانڈ ہی نہیں تھی. تو شام کا ٹائم ہوا، اپنا وہ کپڑا جھاڑا اور حضور کی خدمت میں آگے. فرمایا بلال کیا کمائی کی؟ عرض کی حضور میں کمائی کیا کرتا، سارا دن بکی کوئی نہیں. فرمایا لی کون سی تھی؟ انہوں نے فلاں فلاں لی تھی. تو آپ نے فرمایا جاؤ بلال آج سے تمہاری نسبت ہے، دنیا اس کو ڈھونڈتی پھرے. تو یہ آج اجوا کھجور کے اوپر جو خیر و برکت اور جادو کا توڑ اور سارے کا سارا اگر اس کے اندر رکھا گیا ہے تو صرف حضرت بلال حبشی کی نسبت. یعنی آپ دیکھیے یہ بھی کیسی کمال بات ہے کہ یہ عشق محبت اور نظر کرم کی بات ہے کہ جس شے پر ہاتھ رکھا اسے پھر ٹاپ آف دا لائن اپنے غلام کی وجہ سے بنا دیا کہ رہتی دنیا تک یہ کھجور جو ہے ٹاپ آف دا لائن ہو گئی. ایک وہ میں اذان کے حوالے سے ضرور عرض کر دوں، بس وقت بہت کم ہے جی بتائیے. وہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خواتین مسجد میں آتی تھی تو مرد و خواتین کی صفوں کے درمیان تشریف فرما ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ ہمارے ناظرین کو بھی اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، صدقہ بلالی کا فیض ملے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے فرمایا یا نساء، اے عورتو، اذا سمعتن،
اذان و حاضل حبشی، جب تم سنو اس حبشی کی اذان و اقامت ہو اور اس کی اقامت کو سنو تو اس وقت تم پر ضروری ہے کہ توجہ سے سنو اور جو یہ کہہ رہا ہے ویسے ہی کہتی جاؤ۔ حضور اس کا فائدہ فرمایا بلال حبشی کے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف کے بدلے اللہ تجھے 10 لاکھ درجے عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، بات آگے بڑھاتے ہیں۔ عمر فاروق عرض کرنے لگے حضور یہ صرف عورتوں کے لیے مردوں کے لیے ہے؟ فرمایا تمہارے لیے دگنا اجر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ ذرا ان کی مرویات کے بارے میں بتائیے، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی آپ کی مرویات بھی جو ہیں وہ صحاح ستہ میں کثرت سے ہیں، اور کیونکہ ساری زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے تو بہت سے واقعات کے عینی شاہد تھے، اور پھر خود ہی فرماتے ہیں کہ میں زبان سے کبھی کبھی لفظ اشہدو کے بجائے اسہدو نکلتا تھا، شین صحیح ادا نہیں کر پاتے تھے۔ تو کسی نے اعتراض کیا کہ حضور آپ نے ان کو مؤذن بنا دیا تو یہ اشہدو صحیح نہیں کہہ سکتے، تو فرمایا اللہ کو ان کا اسہدو تمہارے اشہدو سے زیادہ۔ جب اذان کا وقت آتا جو لفظ سرکار حضرت بلال کو فرماتے، کیا پیارا لفظ ہے، یہ نہیں فرماتے تھے بلال اذان دو، ارحنا یا بلال، اے بلال مجھ محمد کو راحت پہنچاؤ۔ یعنی حضرت بلال کی اذان سے محبت کو راحت پہنچاؤ، یہ سرکار فرماتے تھے، مجھے راحت پہنچاؤ، مجھ محمد کو راحت پہنچاؤ، محمد کو راحت پہنچاؤ، سبحان اللہ، یہ فرماتے تھے۔ اور پھر آپ نے جو 40 آپ کی روایات ایسی ہیں جو صحاح ستہ میں آئیں جن میں جلیل القدر صحابہ، یعنی غلام کو کوئی منہ نہیں لگاتا تھا۔ اب یہ عالم ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عمار بن یاسر، کس کس صحابی کا نام لوں، یہ سارے وہ ہیں جنہوں نے حضرت بلال سے حدیث کو روایت کیا ہے، اور پھر حضرت سعید ابن المسیب نے ان سے روایت کیا ہے۔ اچھا، ان کی وجہ سے مدینے کو شان ملی ہے۔ ایک خاص روایت موجود ہے، فرماتے ہیں کہ جب ہم مکہ سے ہجرت کر کے میں مدینہ آ گیا تو وہاں پہ بیمار ہونا شروع ہو گئے، تو میں اور سیدنا ابو بکر صدیق دونوں، یہ ان کا اکٹھا کو انوکھا ساتھ ہے، تو ہم دونوں بیمار ہو گئے، اور جب اتنی زیادہ تکلیف ہو گئی کہ قے آنے لگی اور طبیعت، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ بلال بیمار ہو گئے، ابو بکر بیمار ہو گئے۔ سرکار دو عالم کو اپنے غلام کی بیماری دیکھی نہ گئی، سرکار نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہم حبب الینا المدینہ کما حببت مکہ او اشد وصحح حالنا وانقل فرمایا یا اللہ میرا بلال بیمار ہو گیا، میرا ابو بکر بیمار ہو گیا، یا اللہ مدینے کو میرے غلاموں کے لیے ایسے محبوب کر دے جیسے مکہ کو محبوب بنایا، بلکہ میرا دل کرتا ہے کہ مدینے کی محبت مکہ سے بھی دگنی ان کے دل میں ڈال دے، اور فرمایا اس کو صحت والا بنا دے اور اس کی بیماریوں کو یہاں سے منتقل کر دے۔ تو پھر فرماتے ہیں اس کے بعد کبھی مدینہ پاک میں اس طرح کی بیماری نہیں آئی۔ یہ بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکات ہیں جو امت کو ان کی وجہ سے نصیب ہوئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ پھر وہ ایک روایت آخر میں عرض کرنا چاہوں گا جو ان کی مرویات میں سے ہے، وہ لیلۃ التعریس کی روایت ہے۔ وہ یہ ہے کہ غزوے سے واپس مدینہ آ رہے تھے، سرکار دو عالم کے خادم خاص تھے، ساتھ تھے، آرام کیا تو سرکار نے فرمایا کہ فجر کا وقت ہونے والا ہے، اے بلال آپ نے نہیں سونا، سارے سو جائیں۔ حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی اور آپ نے ہمیں فجر پہ جگانا ہے۔ تو حضرت بلال کہتے ہیں میرے اوپر بھی نیند طاری ہو گئی، میں سرکار دو عالم کی اونٹنی کے کجاوے سے ٹیک لگا کے سو گیا، سرکار بھی سو گئے، سارے صحابہ بھی سو گئے۔ جب سورج چڑھ گیا اور اس کی کرنیں آئیں تو اس وقت آنکھ کھلی، تو فرمایا بلال آپ کو کہا تھا، تو یا رسول اللہ میری بھی آنکھ لگ گئی۔ تو اس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج چڑھنے کے بعد باجماعت نماز فجر پڑھائی اور امت کے لیے ایک اور آسانی عطا فرمائی، فرمایا کہ جو تم میں سے من نام عن صلاۃ الفجر فلیصلیھا اذا استیقظ، فرمایا جو نماز فجر کے وقت سویا رہے معمول نہ بنائے، لیکن کبھی اگر بھول کے ایسا ہو جائے تو جب اٹھے اس وقت نماز فجر پڑھ لیا کرے۔ یہ واقعہ بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن
وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وہ جو واقعہ ہے وہ تو ایسا ہے کہ جیسے انسان جو ہے جب اس واقعے کو سناتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے دل کھچ کے جو ہے اس سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے کہ آپ ظاہر سرکار علیہ السلام کے ظاہری پردے کے بعد پھر وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد آپ شام تشریف لے گئے، وہیں تھے. وہ جو ایک رات ہے جس رات سرکار علیہ السلام نے کرم فرمایا خواب میں کہ بلال آتے نہیں ہو، وہ جو آئے اور آنے کے بعد جو حسنین کریمین علیہ السلام کی درخواست پر بلکہ حکم پر، میں درخواست کے حکم پر جو ہے آپ نے آذان بلالی دی. ذرا بتائیے منظر کیا جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ اس واقعے میں دل کھچا چلا جاتا ہے، اس واقعے کے جو پہلے الفاظ ہیں اس کے اندر ایسی مٹھاس اور ایسا لہجہ ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ سرکار بلا تمہید اب بات کرتا ہوں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ دلربا دکھایا ہے تو وہاں پر جو الفاظ آپ نے ارشاد فرمائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما ہذہ الجفوۃ یا بلال، اے بلال یہ کیا بے وفائی ہے. اب یہ جو جفوہ کا لفظ تھا اس کے اندر جو مٹھاس پائی جاتی ہے، میں نے ایک مصری مصر کا رہنے والا اس کے سامنے یہ حدیث کی اتنے ہی لفظ پڑھے تو اچھل پڑا اپنی جگہ سے، عربی تھا سمجھ آتا، کہنے کا واللہ ھذا کلام عظیم، اللہ کی قسم یہ بڑا عظیم کلام، ایسا سرکار دو عالم نے فرمایا. اب سرکار ان کو فرما رہے ہیں ما ھذہ الجفوۃ یا بلال، بلال یہ کیا بے وفائی ہے، اما آن لک ان تزورنی، ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ تم میری زیارت کو آئے. اچھا صبح شام ساتھ رہتے تھے نا، ہر غزوے میں ساتھ تھے، ہر جگہ موقع پہ ساتھ. ایک عشق کا تو استعارہ ہے بلال. اب وہاں پر جب سرکار فرماتے ہیں بلال تو ابھی تک آ نہیں رہا میری زیارت کو، خود زیارت کروا رہے ہیں، چہرہ وہاں بھی دیکھا جا رہا ہے، بلال کو دیکھ رہے ہیں، لیکن چاہت یہ تھی کہ بلال میری قبر پر آئے. یہاں پر حضرت بلال کو جب یہ فرمایا کہ تم آ نہیں رہا، بلال اٹھے ہیں فانتبہ حزینا، بالکل غمگین غمزدہ حالت میں اٹھے اور فوراً قصد کیا، رکب راحلتہ ہی، اپنی سواری پہ بیٹھے، قصد المدینہ، مدینہ پہنچے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس جب آئے ہیں، اب یہ منظر بڑا عجیب تھا جو سرکار اتنے عرصے کے بعد حضور کی قبر انور کو دیکھا. فجعل یبکی عندہ، آپ کی قبر انور کے پاس کھڑے ہو کر رونا شروع کیا. ویمرغ وجہہ علیہ، اپنے چہرے کو سرکار کی قبر انور سے ملنا شروع کر دیا. سرکار کی قبر انور سے ملا. پھر اتنے میں حسن و حسین آئے، حسن و حسین کو آئے یزمہما ویقبلہما، بلال ان کو چمٹ گئے، چومنا شروع کیا. اور پھر جب انہوں نے حکم دیا ہے اذان کا، وہ کیا اذان تھی جو اتنی مدتوں کے بعد بلال کے منہ سے نکلی، اللہ اکبر کے الفاظ نکلے. روایت کہتی ہے ارتجت المدینہ، پورا مدینہ کانپ اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا. جس وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا زادہ تعاجیجہا، شور مچ گیا، کوہرام مچ گیا، زارو قتال لوگ رونے. اشہد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ جب سرکار کی زبان اقدس سے ادا ہوئے ہیں، روایت کہتی ہے خرج العواتق من خدورہن، پردہ نشین عورتیں جو گھروں میں بیٹھی تھی نکل کے باہر آ گئی اور آوازیں بلند ہو گئی. اب بوئز رسول اللہ، کیا رسول اللہ قبر سے اٹھ کے باہر آ گئے؟ کیا حضور زندہ ہو گئے؟ ایسا معاملہ ہوا، پورا مدینہ ایک اس میں کانپ اٹھا، پورا یاد تازہ ہو گئی سب کے اندر. یہ تھی بلال کی وہ اذان جو اتنے دردناک انداز. اللہ اکبر. آپ تینوں احباب کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. ناظرین کرام، کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں. ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں وظیفہ. جو شخص روزانہ نماز فجر کے بعد اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا مزملو 117 بار پڑھے گا تو وہ شخص ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات پائے گا. اول و آخر درود پاک ضرور پڑھیے گا. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے، انتہائی توجہ کے ساتھ سنیے گا، بڑا کمال قول مبارک ہے کہ دانا اور عقل مند شخص وہی ہے. کون؟ دانا اور عقل مند شخص وہی ہے جو پیش آنے والے سفر یعنی موت کی تیاری کرے اور اپنے ساتھ کچھ زیادہ سفر بھی رکھے. موت تو آنی ہے صاحب، لیکن محبوب الہی سرکار علیہ رحمٰن نے فرما دیا کہ جہاں تم نکلتے ہو کسی بھی سفر پر، یعنی بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، کچھ لے کے نکلتے ہو نا، اب جہاں نکلنا ہے وہ دائمی سفر ہے، اس کے لیے بہت کچھ لے کر نکلو. بلال تجھ پر نثار جاں کہ خود نبی نے تجھے خریدا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو بلال جیسا، عشق مولا سے تھے سرشار، بلال حبشی
عشق مولا سے تھے سرشار بلال حبشی شاہ کونین کے حبدار بلال حبشی شاہ کونین کے حبدار بلال حبشی ان کو فاروق بھی سردار تھے اپنا کہتے ان کو فاروق بھی سردار تھے اپنا کہتے سارے عشاق کے سردار بلال حبشی سارے عشاق کے سردار بلال حبشی تھے وہ اللہ احد کی صدائیں دیتے تھے وہ اللہ احد کی صدائیں دیتے سہ کے کفار کے آزار بلال حبشی سہ کے کفار کے آزار بلال حبشی ساجد بھی ہے زمانے میں مثال روشن ساجد بھی ہے زمانے میں مثال روشن آپ کی عظمت کردار بلال حبشی آپ کی عظمت کردار بلال حبشی عشق مولا سے تھے سرشار بلال حبشی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم